اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 394 میں حتیم کے پاس دعا کرنا اور دیگر آداب کا حکم بیان کیا جائے گا۔ وداع خانہ کعبہ کے آداب پر گفتگو ہو رہی ہے، اس میں حتیم کے پاس دعا کرنا اور دیگر آداب ذکر کیے جائیں گے۔ حتیم کا معنی اور مفہوم اور متعلقہ فضائل بیان کیے جائیں گے۔ اصطلاح میں ارکان اربعہ و آب زمزم پینے کا استحباب ذکر ہوگا، متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوں گے، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بیان کی جائے گی۔ وداع خانہ کعبہ کے مستحبات میں سے چھٹا مستحب یہ ہے کہ حتیم کے پاس دعا کرے، اور حتیم کے بارے میں متعدد اقوال موجود ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ خانہ کعبہ کی دیوار ہے، دوسرا ہے کہ یہ وہ دیوار ہے جو دائرہ کی شکل میں ہے حجر اسماعیل کے پاس، اور اس دیوار کو حتیم کا نام دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ منحنی اور دائرہ کی شکل میں ہے، اور حتیم کا معنی ہوتا ہے ٹوٹا ہوا ہونا، تو اس کو اس وجہ سے کہا گیا کہ چونکہ یہ سیدھی دیوار نہیں ہے۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ رکن و زمزم و مقام کے درمیان میں اس جگہ کو حتیم کہتے ہیں۔ اور چوتھا معنی یہ ہے کہ باب خانہ کعبہ اور رکن حجر الاسود کے مابین جو جگہ ہے اس کو حتیم کہتے ہیں، اور اس معنی میں روایات بھی آئی ہیں اور مصنف نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ شہید ثانی نے اس کے واجہ تسمیہ کے بارے میں جو وجوہات ذکر کی ہیں، اول یہ ہے کہ چونکہ لوگ اس جگہ پر بہت زیادہ رش کرتے ہیں دعا کرنے کے لیے اور حجر اسود کو چومنے کے لیے، تو اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کو دباتے ہیں، اور یہ وجہ روایت میں بھی ذکر ہوئی ہے۔ اور دوسرا کہ اس مکان میں انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، تو اس بنا پر حتیم فعیل کے وزن پر فاعل ان کے معنی میں ہے، یعنی حاتم ان کے معنی میں ہوگا۔ تو پہلی وجہ میں مجاز لغوی ہے، یعنی اس جگہ کو اس چیز کا نام دیا گیا ہے جو اس جگہ میں واقع ہوتی ہے، یعنی حاتم اور لوگوں کا ایک دوسرے کو دبانا، نہ کہ خود مکان دبتا ہے۔ پس یہ نام جو ہے لوگوں کی وجہ سے اس جگہ کو دیا گیا ہے۔ اور دوسری وجہ اسناد حاتم جو اس مکان کی طرف ہے، یہ مجاز عقلی ہے، کیونکہ حاتم اور توڑنے والا ہونا گناہوں کو یہ خدا کی ذات ہے، نہ کہ وہ جگہ، بلکہ وہ جگہ تو وسیلہ حاتم ہے اور ان گناہوں کے بخشے جانے کا سبب ہے۔ اور تیسرا جو اس کا معنی بیان کیا ہے شہید نے، وہ یہ ہے کہ چونکہ خداوند متعال نے حضرت آدم کی توبہ اس جگہ پر قبول کی تھی اور ان کے گناہوں کو وہاں پر معاف کر دیا تھا، اس وجہ سے اس کو حتیم کہتے ہیں، اور یہ وجہ بھی روایت میں ذکر ہوئی ہے۔ اس بنا پر حتیم مفعول کے معنی میں ہے، محتوم فیہ، یعنی وہ جگہ کے جس میں گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات اس کی چوتھی وجہ بھی ذکر کی جاتی ہے کہ چونکہ لوگ اس جگہ پر خشوع و خضوع کا اظہار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَالدُّعَاءُ عِنْدَ الْحَتِيمِ سُمِّيَ بِهِ لِإِزْدِحَامِ النَّاسِ عِنْدَهُ لِلدُّعَاءِ وَاسْتِلَامِ الْحَجَرِ فَيَحْتِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَوْ لِإِنْحِطَامِ الذُّنُوبِ عِنْدَهُ فَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعنَى فَاعِلٌ أَوْ لِتَوْبَةِ اللَّهِ فِيهِ عَلَى آدَمَ فَانْحَطَمَتْ ذُنُوبُهُ۔ حتیم کے پاس دعا کرنا مستحب ہے،
سمی بہی، اور اس جگہ کو حطیم کا نام دیا گیا ہے کیونکہ لوگ اس جگہ رش کرتے ہیں اور ان کی بہت زیادہ کثرت جمع ہو جاتی ہے عندہ حطیم کے پاس دعا کرنے کے لیے، واستلام الحجر، اور حجر اسود کو چومنے کے لیے، فیحتم بعضهم بعضا، تو ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں یا ایک دوسرے کو دباتے ہیں، تو حطیم کا معنی بھی توڑنا ہوتا ہے یا دھکا دینا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس جگہ کو حطیم کہا گیا ہے۔ اور لانحطام الذنوب عنده، یا اس جگہ کے پاس گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، تو فہو فعیل بمعنی فاعل، ان دو معنی کی بنیاد پر یہ فعیل فاعل کے معنی میں ہے، حاطم کے معنی میں ہے۔ اور لتوبۃ اللہ فیہ علی آدم، یا اس وجہ سے اس کو حطیم کہتے ہیں چونکہ اللہ تعالی نے اس جگہ پر حضرت آدم کی توبہ قبول فرمائی، فانحطمت ذنوبہ، تو ان کے گناہوں کو بخش دیا گیا۔ وَهُوَ أَشْرَفُ الْبِقَاءِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ عَلَى مَا وَرَدَ فِي الْخَبَرِ عَنْ زَيْنِ الْعَابِدِينَ وَوَلَدِهِ الْبَاقِرِ عَلَيْهِمَ السَّلَامُ، وَهُوَ مَا بَيْنَ الْبَابِ وَالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، وَيَلِي الْحَطِيمُ فِي الْفَضْلِ عِنْدَ الْمَقَامِ ثُمَّ الْحَجَرُ ثُمَّ مَا دَنَا مِنَ الْبَيْتِ، اور حطیم زمین پر سب سے شریف ترین اور عظیم ترین جگہ ہے، علی ما ورد فی الخبر، جیسا کہ روایت میں منقول ہے جو امام زین العابدین اور امام باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، تو اس کی بنیاد پر حطیم سب سے شریف ترین اور عظیم ترین جگہ ہے، تو یہاں پر دعا کرنی چاہیے۔ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْبَابِ وَالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، تو شہید اول فرماتے ہیں حطیم خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان والی جگہ کو حطیم کہتے ہیں۔ وَيَلِي الْحَطِيمَ فِي الْفَضْلِ عِنْدَ الْمَقَامِ ثُمَّ الْحِجْرِ ثُمَّ مَا دَنَا مِنَ الْبَيْتِ، اور فضیلت میں حطیم کے بعد وہ جگہ ہے جو مقام ابراہیم کے پاس ہے، ثم الحجر، اور اس کے بعد فضیلت میں حجر اسماعیل ہے، ثم ما دنا من البیت، اور اس کے بعد ہر وہ جگہ ہے مسجد الحرام کی جو اللہ تعالی کے گھر خانہ کعبہ کے قریب ہو۔ واستلام الارکان کلھا والمستجار واتیان زمزم والشرب منہا، اور مستحبات میں سے ہے کہ تمام ارکان کو استلام کیا جائے اپنے ہاتھوں سے، اپنے شکم سے اس کے ساتھ چسپاں ہو جائے تبرک کے لیے، اور رکن مستجار کا بھی استلام کرنا چاہیے، اور یہ مستحب ہے۔ مستجار وہ خانہ کعبہ کی پشت والی جگہ ہے جو خانہ کعبہ کے دروازے کے بالکل مقابل میں ہے، جیسا کہ طواف کی باس میں بیان کیا گیا ہے، اور اسی جگہ سے حضرت فاطمہ بنت اسد مادر گرامی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللہ تعالی کے حکم سے جب دیوار شق ہوئی تو کعبہ میں تشریف لائیں، اور امیر المومنین کی ولادت کعبہ میں ہوئی، اور بعض روایات میں اس کو ملتزم یا متعوذ یا دبر الکعبہ سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے جو رخامت الاحمر کا لفظ گزرا تھا اس میں بھی مشہور ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کعبہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ وَإِتْيَانُ زَمْزَمَ وَالشُّرْبُ مِنْهَا، اور مستحبات میں سے ہے کہ آب زمزم کے پاس جائے اور اس سے پیے، والامتلاء، اور اس سے سیر ہو کر پیے۔ فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماء زمزم لما شرب لہ، آب زمزم ہر اس حاجت کے لیے کافی ہے کہ جس کے لیے اس کو پیا جائے۔ فینبغی شربہ للمہمات الدینیۃ والدنیویۃ، تو سزاوار ہے کہ اس کو دینی اور دنیاوی اہم جو حاجات ہیں اس کو طلب کرنے کے لیے اور ان کے پورا ہونے کے لیے پیا جائے۔ فقد فعلہ جماعت من الاعاظم لمطالب مہمۃ فنالوها،
بے شک جلیل القدر عظیم شخصیات کی ایک جماعت نے اس کو اپنی زندگی کے اہم مطالب، اہم مقاصد کے لیے پیا تو ان کو حاصل کر لیا۔ وَأَهَمُّهَا طَلَبُ رِضَى اللَّهِ وَالْقُرْبِ مِنْهُ، اور اہم ترین جو انسان کی حاجت ہو سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنا ہے، وَالزُّلْفَى لَدَيْهِ، اور اس کے قرب کو حاصل کرنا ہے، وَيُسْتَحَبُّ مَعَ ذَلِكَ حَمْلُهُ وَإِهْدَاؤُهُ، اور اس کے باوجود اور اس کے ساتھ مستحب ہے کہ اس کو ساتھ لیا جائے اور اپنے دوست احباب کو ہدیہ کیا جائے۔ یہاں تک حتیم کے پاس دعا کرنے کے استحباب کا تعلق ہے تو شیخ صدوق کی کتاب من لا يحضر الفقی میں یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا فَإِذَا أَرَدْتَ وِدَاعَ الْبَيْتِ فَطُفْ بِهِ أُسْبُوعًا وَصَلِّ رَكَعَتَيْنِ حَيْثُ أَحْبَبْتَ مِنَ الْحَرَمِ وَأْتِ الْحَتِيمَ وَالْحَتِيمُ مَا بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فتتعلق بأستار الكعبة وأنت قائم فاحمد الله واثني عليه وصل على النبي ثم قل اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملته على دوابك وسيرته في بلادك وأقدمته المسجد الحرام اللهم وقد كان في عملي ورجائي أن تغفر لي فإن كنت يا رب قد فعلت ذلك فازدد عني رضا وقربني إليك زلفى وَإِن لَمْ تَكُنْ فَعَلْتَ يَا رَبِّ ذَلِكَ فَمِنَ الْآنِ فَاغْفِرْ لِي قَبْلَ أَنْ تَنْأَ دَارِي عَنْ بَيْتِكَ غَيْرُ رَاغِبٍ عَنْهُ وَلَا مُسْتَبْدِلٍ بِهِ هَذَا أَوَانُ انصرافي إِن كُنْتَ قَدْ أَذِنْتَ لِي اللهم فاحفظني من بين يدي ومن خلفي ومن تحتي ومن فوقي وعن يميني وعن شمالي حتى تقدمني أهلي صالحا فإذا أقدمتني أهلي فلا تتخل مني وقفنی معونت عیالی و معونت خلقک۔ مستدرک الوسائل باب 15 ابواب العود الی منا حدیث دوم ہے کہ جب تم خانہ کعبہ سے وداع کرنے کا ارادہ کرتے ہو تو خانہ کعبہ کا طواف کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو حرم میں جہاں چاہو اور حتیم کے پاس جاؤ، اور حتیم کعبہ اور حجر اسود کے درمیان والی جگہ ہے، تو کعبہ کے پردے کے ساتھ لپٹ جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ اور حمد و ثنا کرو اللہ تعالیٰ کی اور نبی اکرم اور آپ کی آل پر درود بھیجو، اور پھر یہ دعا پڑھو خدایا میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا اور تیرے کنیز کا بیٹا ہوں، تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں بلایا تو میری امید یہ ہے کہ تو مجھے بخش دے، اگر تو نے مجھے بخش دیا ہوا ہے تو اپنی خوشنودی عطا فرما، اور اگر نہیں بخشا تو اب سے مجھے بخش دے، قابل اس کے کہ میرا گھر تیرے گھر سے دور ہو اور میں بے رغبتی کی وجہ سے نہیں جا رہا بلکہ تیری اجازت سے واپس جا رہا ہوں، خدایا میری ہر حوالے سے حفاظت فرما حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کے پاس مجھے پہنچا دے، اور میرے اہل و عیال کے اخراجات کو بھی کفایت فرما۔ اور حتیم کو حتیم کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ لوگ وہاں پر دعا کے لیے جمع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو دباتے ہیں، تو یہ معاویہ بن عمار کی روایت میں ہے امام صادق علیہ السلام سے عن الحتیم فقال ما بین الحجر الاسود وبین الباب فسألته لما سمی الحتیم فقال لأن الناس یحتم بعضهم بعضا هناك۔ وسائل الشیعہ باب 53 ابواب و احکام المساجد حدیث ششم ہے کہ حتیم کے بارے میں فرمایا کہ وہ حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے میں درمیان والی جگہ ہے، اور میں نے سوال کیا کہ حتیم کیوں کہتے ہیں، فرمایا چونکہ لوگ وہاں پر ایک دوسرے کو دباتے ہیں رش کی وجہ سے، یا اس کے پاس گناہوں کو بخشا جاتا ہے، جیسا کہ شہید اول نے دروس شرعیہ میں اور محقق ثانی کرکی نے اپنی جامع المقاصد میں ذکر کیا ہے، اور اس کا روایات میں ذکر نہیں ہے، شاید یہ تفسیر انہوں نے لغت کے حوالے سے بیان کی ہو۔ اور تیسرا اس کا واجہ تسمیہ بیان کیا گیا کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ وہاں پر قبول ہوئی، تو یہ روایت شیخ صدوق نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کی ہے۔ انتہیا لک ان تصلی صلاتک کلھا الفرائض وغیرہا عند الحتیم فافعل،
فإنه أفضل بقعة على وجه الأرض والحطيم ما بين باب البيت والحجر الأسود، وهو الموضع الذي تاب الله فيه على آدم، وبعده الصلاة في الحجر أفضل، وبعد الحجر ما بين الركن العراقي وباب البيت وهو الذي كان فيه المقام، وبعده خلف المقام حيث هو سعى، وما أقرب من البيت وهو أفضل۔ فسائل و شیعہ باب 53 ابواب احکام مساجد حدیث ہفتم ہے۔ اگر تیرے لیے مہیا ہو، ممکن ہو تو اپنی تمام واجب اور مستحب نمازیں حتیم کے پاس پڑھو کہ وہ زمین پر سب سے بافضیلت جگہ ہے، اور حتیم وہ خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان والی جگہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالی نے حضرت آدم کی توبہ قبول کی، اور اس کے بعد نماز کی فضیلت ہے حجر اسماعیل کے پاس، اور اس کے بعد رکن عراقی اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان والی جگہ میں، اور اس میں اب مقام ابراہیم ہے، اور اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے، اور جتنا بھی خانہ کعبہ کے قریب ہو وہ افضل ہے۔ اور جس روایت کو جناب شہید ثانی نے فرمایا کہ یہ امام زین العابدین اور امام باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، تو یہ مطلب تو ویسے امام صادق علیہ السلام کی روایت میں موجود ہے کہ حتیم افضل بقاع علی وجہ الارض ہے، لیکن یہ امام سجاد اور امام باقر علیہ السلام سے منقول نہیں ملی مصادر حدیثی میں۔ وسائل و شیعہ باب 53 احکام المساجد میں رجوع کیا جائے۔ اور اس کے بعد جو مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، تو شیخ صدوق کی ابھی جو روایت ہم نے ذکر کی ہے اس میں بھی بیان ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ حسن بن جہم کی امام رضا علیہ السلام سے بھی روایت ہے۔ وسائل و شیعہ باب 53 ابواب احکام المساجد میں حدیث دوم ہے۔ اور اس کے بعد تمام ارکان کو استعلام کرنا تو صاحب جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام اور مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام میں ہے کہ اس کی دلیل صحیح معاویہ بن عمار ہے امام صادق علیہ السلام سے، اور اس میں بہت سے مستحبات اور آداب کو ذکر کیا گیا ہے، دعائیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ وسائل و شیعہ باب 18 ابواب العود الی منی حدیث اول ہے، اور ترجمہ اردو وسائل و شیعہ جلد 10 صفحہ 182 میں تفصیل کے ساتھ اس کو نقل کیا گیا ہے، اس میں دعائیں وغیرہ بھی بیان کی گئی ہیں۔ اور جہاں تک آب زمزم کو پینا ہے تو اس کے بارے میں بھی روایات موجود ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار میں بھی فرمایا ہے ثم آت زمزم فاشرب من مائہا، اور ابو اسماعیل کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے من این اودع البیت قالتات المستجار بین الحجر والباب فتودعه من ثم تخرج فتشرب من زمزم ثم تمضي فقلت اصب على رأسی فقال لا تقرب الصب۔ وسائل و شیعہ باب 18 ابواب العود الی منی حدیث پنجم ہے کہ میں کہاں سے وداع کروں، فرمایا مستجار کے پاس آؤ جو حجر اسود اور دروازہ خانہ کعبہ کے درمیان والی جگہ ہے، اور وہاں سے الوداع کرو، پھر آب زمزم کو پیو اور چلو۔ میں نے عرض کی کہ سر پہ بھی ڈال لوں، فرمایا اس کے قریب مت جاؤ۔ اور یہ روایت فروع کافی سے علامہ محمد بن یعقوب کلینی کی سند سے نقل کی گئی ہے۔ اور یہاں تک فرمایا والامتلاء کہ آب زمزم کو سیر ہو کر اور خوب پینا چاہیے، تو شہید اول نے دروس شرعیہ میں فرمایا ہے چوتھا مستحب ہے کہ آب زمزم کو بکثرت پینا چاہیے اور سیر ہو کر پینا چاہیے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، آب زمزم ہر اس حاجت کے لیے کافی ہے کہ جس کے لیے پیا جائے۔ کہ حماد نے روایت کی ہے کہ علماء کی ایک جماعت نے اس کو اپنی زندگی کے اہم مقاصد کے لیے پیا، جب وہ علم حاصل کر رہے تھے، حاجت طلب کی، یا مرض سے شفا چاہی، یا اس کے علاوہ حاجات، تو انہوں نے اس کو پا لیا۔ اور اہم مطلب
یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل ہو، تو بسم اللہ کرے اور نیت کرے اس کو پینے کی کہ طلب مغفرت حاصل ہو، جنت حاصل ہو، نجات جہنم سے حاصل ہو۔ تو یہ اصل میں شہید اول کی عبارت ہے دروس شرعیہ سے۔ اور یہ جو نبی اکرم کی طرف منسوب فرمان ہے ماء زمزم لما شرب لہ، تو یہ غیر شیعہ منابع سے اس کو نقل کیا گیا ہے۔ سنن بیہقی جلد 5 صفحہ 148، نیل الاوطار جلد 5 صفحہ 92 میں۔ اور شیخ صدوق نے امام صادق علیہ السلام سے بطور مرسل نقل کی ہے ماء زمزم شفاء لما شرب لہ، کہ ماء زمزم ہر اس بیماری کے لیے شفا ہے جس کے لیے اس کو پیا جائے۔ اور یہ جو فرمایا کہ مستحب ہے کہ اس کو لیا جائے اور اس کو مومنین کو ہدیہ کیا جائے، تو عبداللہ بن میمون کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، آپ نے والد گرامی کے واسطے سے نقل کیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستہدی من ماء زمزم وہو بالمدینہ وسائل شیعہ باب 20 ابواب مقدمات طواف۔ حدیث اول ہے کہ نبی اکرم آب زمزم کا ہدیہ لیا کرتے تھے جب آپ مدینہ میں تھے۔